باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وبجدہ وابیہ وامہ واخیہ وبنیہ وشیعۃ آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات پڑھ دے محمد علیہ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیات کریمہ ہے جسے روزانہ پڑھا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا۔ وہ راستہ ہے صراط مستقیم جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، اس راستے پہ نہ چلانا جن پر غضب خدا آیا ہے یا جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور معروف دعائیہ کلمات ہیں۔ جو روزانہ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اے کاش جو ہم زبان سے کہتے ہیں اس کو ہم سمجھ بھی سکتے اور اس پر عمل بھی کر لیتے۔ قرآن میں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، سبھی پڑھ رہے ہیں، بڑی شان سے پڑھ رہے ہیں، ایمان سے پڑھ رہے ہیں، جذبے سے پڑھ رہے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھے رہے ہیں۔ لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھ لیا جاتا اور اس کے پیغام کو سمجھ لیا جاتا تو آج اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ اختلاف وہی ہوتے ہیں جہاں اپنی غرض و غایت، ہم کسے فالو کر رہے ہیں، ہم کس کو مان رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہمارے مقصد میں کون ہے جس سے فائدہ ہمیں مل جائے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک وہ ہیں جو صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہیں، دوسرے وہ ہیں جو صراط مستقیم پر آنے کی دعا کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے۔ دعا کرتے رہیں جب تک ہم خود تیار نہ ہوں گے تب تک ہمیں
وہ راستہ نہیں ملنے والا۔ انبیاء مرسلین اسی راستے پہ تھے اور اسی راستے کی دعوت دیتے تھے، اور ان کے چاہنے والے جو اللہ رسول والے تھے وہ ان کی باتوں کو مانتے تھے اور ان کے راستے پہ چلتے تھے۔ لیکن قرآن پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو خدا کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، انبیاء مرسلین کی بھی کرتے ہیں۔ انہی میں سے نافرمانی کرنے والوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام قرآن نے بھی بیان کیا ہے، وہ ہے قارون۔ وہ کون ہے؟ قارون ہے۔ اس قارون کے واقعے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج اپنے سماج پہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قارون جو جناب موسیٰ کلیم اللہ کا کزن ہے، رشتہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ آج رشتے کے بل پہ کیا نہیں ہو جا رہا ہے، نبی جیسا رشتہ ہو تو کیا نہیں انسان کر لیتا، لیکن نبوت اور رسالت رشتہ داری پہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ حکم خدا ہے تو تمہیں بھی بجا لانا ہے، انہیں بھی بجا لانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں تو آپ کو جو ہے ہم کچھ سہولت دے دیتے ہیں، معافی دے دیتے ہیں، آپ یہ عمل نہ کیجئے، آپ اسلام کے قانون کو یہ فالو نہ کیجئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہوگا کہ ہم کسی عہدے پہ پہنچ جائیں تو پھر اپنوں کو بھر لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی عہدے پہ پہنچنے کے بعد اپنوں کو بھر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کبھی نہیں بول پائیں گے جنہوں نے اپنے خاندان کو جو ہے حکومت میں رکھا ہے۔ یاد ہے نا کس کس نے رکھا ہے؟ اگر یہی جذبہ ہے تو آپ کیسے لعنت کریں گے؟ آپ ان سے کیسے بیداری کریں گے؟ آپ ان سے کیسے تبرہ کر سکتے ہیں؟ اسلام سب کے لیے ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ ہاں، دین کی راہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے کہہ دیا ہے تو اب اس کے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہوگا۔ جناب موسیٰ کا کزن ہے قارون، رشتہ دار ہے۔ آج مسلمان اسی رشتہ داری کی بنا پر جو حقیقی رشتہ ہے جسے اسلام یہ کہتا ہے، دیکھیں دو طرح کے رشتے ہیں، دو طرح کے رشتے ہیں۔ ایک ہے سببی رشتہ اور ایک ہے خون کا رشتہ۔ سببی رشتہ کیا ہے؟ کسی سبب کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہوا ہے، میاں بیوی کا رشتہ نکاح کے ذریعے سے۔ اب اس رشتے کے ذریعے سے بہت سے رشتے بنیں گے سببی، سسرالی رشتے اسی میں آئیں گے اور ان کے دیگر رشتے آئیں گے، لیکن یہ رشتہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ نکاح باقی رہے گا۔ یہ ہے سببی رشتہ۔ ایک رشتہ ہے خونی رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ۔ یہ رشتے ٹوٹنے والے نہیں ہیں، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دوسرے رشتے ہیں انکاہتوں سے جڑتے ہیں اور طلاق سے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن قرآن نے جو رسالت کے خاندان کو بیان کیا ہے، جو پنجتن پاک ہیں، اس میں سببی رشتہ نہیں ہے، اس میں خون کا رشتہ ہے۔ یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں،
ان سے محبت کے لیے کہا تھا، لیکن مسلمانوں کی بے غیرتی کو کیا ہو گیا؟ خون والے کو چھوڑ بیٹھے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑ بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ جو خون والے ہیں انہیں آپ کو جوڑ کے رکھنا تھا، ان کا خیال رکھنا تھا، صلہ رحم انہی سے ہے۔ اور وہ جو سببی ہیں آج ہیں کل چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اسے، اور آج کے زمانے میں ہمارا نوجوان بھی اسی راہ پہ جا رہا ہے۔ شادی ہوئی، سارے دشواریاں ہو گئی، شروع ہو گئی۔ ماں باپ نے جو پالا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تعلیم دلائی ہے، اپنے کو برباد کر دیا ہے والدین نے بچوں کے تعلیم کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے۔ وہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم کما رہے ہیں، ہماری بنا پر، ہماری وجہ سے باپ اور ماں کتنے خون کے گھونٹ گھٹتے ہیں۔ اور اس کے بعد شادی کے بعد تو مراحل اور آگے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبوت اور رسالت کے ہاں رشتہ داری کی بنا پہ کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، صاحب کتاب ہیں، قارون رشتہ دار ہے، حکم زکوٰۃ آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ جیسے سب کو زکوٰۃ کا حکم پہنچایا، ایسے ہی موسیٰ کلیم اللہ نے قارون تک بھی زکوٰۃ کا حکم پہنچایا۔ کہ مالدار ہو تو زکوٰۃ تو بنتی ہے۔ اس نے زکوٰۃ نکالا۔ بعض دفعہ انسان کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ ہاں اتنا نکل جائے گا تو کہتا ہے بڑی محنت کا ہے۔ یہ قارون کے خزانے سنے تو بہت گئے ہیں، لیکن اس خزانے نے کتنا قارون کو نقصان پہنچایا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا حکم زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، نکالنا ہے۔ اس نے نکالا زکوٰۃ، ظاہر سی بات ہے مالدار تھا، ثروت مند تھا، دولت مند تھا، خزانے تھے۔ جب اس نے نکالی تو جو چیز زکوٰۃ کے طور پہ نکلی وہ ٹیلے بن گئے، اور جب ٹیلے بن گئے تو دیکھا ہاں اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اگر دے دیں گے تو اتنا نقصان ہوگا، اتنا نقصان ہوگا۔ بچنے کے لیے زکوٰۃ نہ دینا پڑے اس کے لیے اس نے چال چلی۔ کیا چال؟ کہ تھوڑا پیسہ ہم کسی کو دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم موسیٰ کے خلاف آواز اٹھواتے ہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اور اسی واقعے سے ہم مومنین کو، ہم عزادار کو، ہم محبین کو، ہم ماتمدار کو، ہم فرش ادا بچھانے والوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ شکوے شکایت ہے نا کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، ہم یہ خدمت کر رہے ہیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ آج کا معاملہ تو اتنا سیلفش ہو چکا ہے کہ ہمارا پروگرام سکسیس ہو، سامنے والا کر رہا ہے تو وہ سکسیس نہ ہو۔ آج جتنا ہم اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب پہ خرچ کر رہے ہیں، کیا آپ اتنا غم حسین میں خرچ کر رہے ہیں؟ حساب لگائیے گا کہ ہم نے ایصال ثواب کے لیے کتنا خرچ کیا، کتنا جذبہ دکھلایا، کتنا حوصلہ دکھلایا۔ کیا 11ویں امام کی شہادت کے لیے مجالس اسی اہتمام سے برپا کی گئی؟ کیا 10ویں، 9ویں، 8ویں، 7ویں، 6ٹھیں، 5ویں، چوتھے امام، تیسرے امام کے لیے ہم نے اسی طریقے سے عزاداری کی ہے جس طریقے سے ہم نے اپنے
مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کیا ہے۔ سوچئے گا، غور و فکر کیجئے گا کہ ہمارا جذبات کہاں جا رہا ہے، کیوں دکھاوا ہے۔ ہم کریں عزیزوں کے لیے تو کوئی کمی نہ ہو، لیکن اگر ائمہ کے نام پہ ہے، معصومین کے نام پہ ہے، تو فلاح کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ قارون نے زکوٰۃ نکالی، خزانہ دیکھا، کہا اتنا زیادہ نکل جائے گا تو بہت نقصان ہوگا۔ اس نے کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی کہ اگر یہ زکوٰۃ کو بچانا ہے تو تھوڑے پیسے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی مخالفت میں لگا دیں گے، وہ ذلیل کر دیے جائیں گے، وہ بے عزت کر دیے جائیں گے، وہ سماج میں گرا دیے جائیں گے، بدنام کر دیے جائیں گے، تو پھر وہ منہ نہیں کھولیں گے۔ چنانچہ اس نے کچھ پیسہ دے کر ایک عورت کو تیار کیا کہ یہ پیسہ دے رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کہیں پہ تبلیغ کریں تو تم ان کے سامنے جا کے انہیں ذلیل کر دینا۔ پیسے پہ لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے پیسہ لیا، موسیٰ کلیم اللہ تبلیغ کر رہے تھے، وہ آ گئی اور اس نے بڑے مجمع میں موسیٰ سے کہا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ خود عمل نہیں کرتے، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بکے ہوئے لوگ کیسے بکتے ہیں؟ بکے ہوئے لوگ اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ان سے کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے، حالات نہیں دیکھتے، جذبات نہیں دیکھتے۔ ان کے سامنے پیسے ہیں، ہم نے اس کام کے لیے پیسے لیے ہیں تو ہمیں یہی کرنا ہے۔ اب چاہے حق دبے، چاہے نبوت دبے، چاہے رسالت دبے، چاہے خدائی پیغام دبے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ اب یہی سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جیسے قارون نے جو ہے اپنے بچانے کے لیے کچھ پیسے دے کر کچھ عورتوں کو تیار کیا کہ موسیٰ کے خلاف آواز اٹھاؤ، انہیں بدنام کرو تاکہ ہمیں پھر نہ بولنے پائیں۔ آج یہی معاملہ عزاداری کے ساتھ بھی ہے۔ یہ بدعت کے فتوے جو لگ رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ اگر یہ پڑھا جائے گا تو قاتلین تلاش کر لیے جائیں گے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ اور جو عزاداری کے خلاف بول رہا ہو، جو عزاداروں کے خلاف بول رہا ہو، جو فرش ادا کے خلاف بول رہا ہو، جو کربلا کے خلاف بول رہا ہو، جو حسینیت کے خلاف بول رہا ہو، سمجھ لو کہیں نہ کہیں وہ بکا ضرور ہے۔ اگر وہ بکا نہ ہوتا تو رسول کو مانتا، علیہ رسول کو مانتا۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ ہم اس فکر میں نہ رہیں کہ یہ مشن برباد کر دیا جائے، ان کا پروگرام برباد کر دیا جائے، اتنا پیسے لگا لیں، نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا ہے۔ قارون نے یہی کیا اور اللہ نے عذاب بھیجا۔ اللہ نے عذاب کیا بھیجا کہ قارون میں خزانے کے عذاب الہی آیا ہے۔ اس نے نبوت کو بدنام کرنا چاہے، رسالت کو بدنام کرنا چاہے، اسلام کے اہم ترین مسائل کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ زکوٰۃ کے خلاف، زکوٰۃ ملے گی تو دین کے کام میں مدد ہوگی، زکوٰۃ ملے گی تو دین کے پیغام پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کتنی مشکلات آئیں گی، دین کا پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچے گا، دین کی دعوت، دین کی تعلیم، خدائی احکام اس طریقے سے نہیں پہنچے گا۔ یہ آج خمس و زکوٰۃ، یہ چیزیں جو واجبات میں سے ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ دین کی خدمتیں کی جا سکیں۔ اس نے جو ہے تھوڑا سا پیسہ سوچا کہ بس شارٹ کٹ کھیلیں، بچے رہیں، سیف رہیں، ایک عورت کو تیار کیا اور اس نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے سوچا بس ہم تو بچ گئے، خزانہ بچ گیا، ہم بچ گئے، عزت بچ گئی۔
لیکن خدا تو ہے. یہ موسیٰ تمہارے بنائے ہوئے تو نہیں ہے نا، یہ موسیٰ تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں. خدا اگر دیکھتا ہے اگر اس کا نمائندہ ذلیل کیا جائے گا تو خدا بدلہ لے گا. آدم کے سامنے شیطان اکھڑا تو آدم کو نہیں کہنا پڑا پروردگار سب نے عزت دی اس نے ہمیں ذلیل کیا. نہیں، اللہ کا نمائندہ ہے جناب آدم. اگر شیطان اکڑ رہا ہے تو خدا نے شیطان کو نکالا ہے، خدا عذاب دے گا. نمائندہ الہی کو بولنا نہیں پڑے گا. جناب موسیٰ کلیم اللہ کی شان میں گستاخیاں کرائیں، بے عزت کرایا، ذلیل کرایا. اللہ نے عذاب بھیجا. کون سا عذاب؟ میں خزانے کے قارون زمین میں دھستا جا رہا ہے، بچاؤ، لگاؤ خزانے، دکھلاؤ طاقت، بلاؤ جتنے تمہارے سورس و فورس ہیں. خدا جب عذاب بھیجتا ہے تو اچھے اچھے کام نہیں آتے. فرعون کو بھی دریا میں خدا ڈبو دیتا ہے جو اپنے کو خدا کہلاتا ہے. کبھی خدائی راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کریں. عذاب آیا پورے خزانے کے ساتھ، قارون زمین میں دھستا جا رہا ہے. ہے کوئی ٹیکنالوجی جو بچا لے؟ ہے کوئی سورس جو بچا لے؟ ہے کوئی طاقت جو بچا لے؟ روز دھسایا جا رہا ہے. ایک قد اعظم کے مطابق ایک انسان کے برابر روزانہ عذاب الہی قارون پہ یہ آ رہا ہے کہ میں خزانے کے زمین میں دھسایا جا رہا ہوں. کیوں؟ نبی کی مخالفت، احکام کی مخالفت، خمس و زکوٰۃ کی مخالفت. آج ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے عزاداری کی راہ میں، دین کی راہ میں، دینداروں کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، مومنین کی راہ میں، اہل بیت کے کاموں میں، امام کے لیے کام کرنے والوں کے راستے میں اگر رکاوٹ پیدا کرنا چاہیے تو یہ کام دین کا ہے، یہ کام اہل بیت کا ہے، یہ کام امام کا ہے. اگر اس میں رکاوٹ پیدا کی تو خدا کوئی نہ کوئی عذاب دے گا، عذاب دے گا. کیوں؟ یہ الہی نمائندے ہیں جن کے کام ہم لوگ کر رہے ہیں. حسین الہی نمائندے ہیں، اہل بیت الہی نمائندے ہیں، امام زمان الہی نمائندے ہیں. صلی علی محمد وعلی. ان الہی نمائندوں کے کاموں میں اگر رکاوٹ ہم نے پیدا کر دی تو خدا کوئی نہ کوئی عذاب دے گا. اور آج ہم بہت سے عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ روزی روزگار کا مسئلہ، یہ صحت و سلامتی کا مسئلہ، یہ بیماری کا مسئلہ، یہ نااتفاقی کا مسئلہ، یہ بے چینی کا مسئلہ، یہ اسلام سے دوری کا مسئلہ، خاندان سے جدائی کا مسئلہ، باپ بیٹوں میں محبت نہ ہو یہ جذبہ، شوہر بیوی میں نااتفاقیاں ہوں یہ مسئلہ. یہ وہ سارے مسائل ہیں جو ہم عذاب کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں. اگر ہم دینداروں کا خیال رکھیں، دین کا خیال رکھیں تو ہمیں سکون ملے گا، صحت ملے گی، روزی میں برکت ملے گی، اطمینان ملے گا، قلبی سکون، ذہنی سکون، فکری سکون، سماجی سکون، خاندانی سکون، فیملی کا سکون ملنے والا ہے. کب؟ جب ہم خدائی راستے پہ ثابت قدم رہیں. خدائی راستہ کبھی بھی کسی کے کام میں رکاوٹ پیدا نہ کری. جہاں تک ہو سکے ساتھ دیں، ساتھ. اور ساتھ دینے والوں کا جذبہ اگر دیکھنا ہو تو 40 دیکھ لیں. جو لوگ نجف سے کربلا جا رہے ہیں وہ اس جذبے کو دیکھیں کہ کھانے والے کم ملیں گے، کھلانے والے زیادہ ملیں گے. خدمت لینے والے کم ملیں گے، خدمت دینے والے زیادہ ملیں گے.
یہ جذبہ کہاں سے آیا کہ ہم کھانے پہ نہ مر مٹیں، بلکہ ہم حسین والے ہیں، ہم کھلانے پہ مر مٹیں؟ اور اتنی ویڈیو آ رہی ہے کہ خدمت گزار جو ہے کتنی منتیں اور کتنی سماجتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے مہمان ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے تم ایرے غیرے نہیں ہو، تم میرے مولا کے مہمان ہو۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ مولا کے مہمان کی مہمان نوازی، زیارت پہ جانے والوں یہ دیکھ کے آنا، ہر جگہ سے ہم کچھ نہ کچھ لاتے ہیں نا، کبھی یہ اخلاق بھی لے کے آؤ، کبھی یہ تربیت بھی لے کے آؤ کہ جب وہاں سے آنا تو اپنے علاقے میں یہی اخلاق کا مظاہرہ کرنا کہ ہمیں بہت ہماری خدمتیں کی گئی ہیں، ہر طرف عزت دی گئی۔ کیوں عزت دی جا رہی ہے؟ میرے مولا کا دائر ہے، مولا کا دائر ہے، یہ ظاہر ہونا بڑا شرف ہے، اس شرف کو آپ برقرار رکھیں۔ زیارت پہ جا رہے ہیں، اس شرف کو برقرار رکھیے گا کہ ایک ظاہر حسین کا کتنا عظیم احترام کیا جاتا ہے، کتنی خدمت کی جاتی ہے، کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور جب یہ ظاہر حسین کا اتنا خیال ہے تو خود حسین کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، حسین کے جانثاروں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، حسین کے عزاداروں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، حسین کے ماتمداروں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، مددگار رہیں، دین کے معاملے میں مددگار رہیں، ایسی مددگاری ہو جیسے اہل بیت نے چاہی ہے۔ بس آخری منزل ہے کہ ایسے مددگار رہو جیسے اہل بیت تھے۔ اہل بیت نے روزہ رکھا تھا، منتی روزہ۔ سورہ حلطہ کا شان نزول معلوم ہے نا کہ حسن حسین بیمار ہوئے، نبی آئے، انہوں نے دیکھا، دعائیں کی، سب نے منت مانی کہ بچے اگر صحت یاب ہو گئے تو روزہ رکھا جائے گا۔ صحت یاب ہوئے بچے، سب نے روزہ رکھا۔ افطار کا وقت آیا اور دروازے پہ مسکین آیا، اسیر آیا، غریب آیا، مانگنے والا آیا۔ تو ایسا نہیں ہوا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایک نے دے دیا ذمہ داری ادا ہو گئی، باقی سکون سے کھا لینے دو، افطار کا ٹائم ہے۔ نہیں، اگر وہاں پر ایک نے دیا ہے تو باقی لوگ بیٹھے نہیں تھے، سب نے اپنے اپنے سامنے کی افطار اٹھا کے دے دیا۔ سب نے دیا یا نہیں دیا؟ سب نے دیا نا۔ مانگنے والا کتنا؟ ایک، دینے والے کتنے ہیں؟ سب نے دے دیا۔ کیا دیا ہے پتہ ہے؟ دن بھر کے بھوکے ہیں، روزے سے ہیں، وقت افطار ہے، اس وقت کوئی کسی کو دیکھتا نہیں، کسی کو سمجھتا نہیں، لیکن یہ اہل بیت ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، یہ جذبہ دیتے ہیں، یہ حوصلہ دیتے ہیں، یہ تمہیں آگے بڑھاتے ہیں، یہ تمہیں شوق دلاتے ہیں۔ دیکھو، اگر ہمارے ماننے والے ہو اور کوئی اگر مانگنے آئے تو یہ نہ سمجھنا ایک نے دے دیا پورے کی ذمہ داری ادا ہو گئی، نہیں، جیسے بڑے نے دیا ویسے سب نے دیا، سب نے اپنے اپنے سامنے کی افطار اٹھا کے دے دی۔ یہیں سے پیغام لے لو کہ عزاداری کے نام پہ، شبیداری کے نام پہ، مجلس کے نام پہ، ماتم کے نام پہ اگر کوئی مانگنے آ رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا فلاں نے دے دیا بس ہم نہیں، جس سے جتنا ہو سکے سب دو۔ یہی اہل بیت کا راستہ ہے، یہی سیرت اہل بیت ہے، یہی تعلیمات اہل بیت ہے۔ تھوڑے تھوڑے سب تعاون کریں گے تو بڑے کام ہوتے ہیں۔ حسین کربلا جا رہے ہیں، مدینے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ بس خاندان تو جا رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔
حسین کے ساتھ جوائنٹ ہونا تھا، حسین کا مددگار بننا تھا، حسین کا ناصر بننا تھا۔ اور جو حسین کا حسین سمجھ رہے ہیں، جو حسین کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، جو حسین کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، وہ حسین کے ساتھ چل رہے ہیں۔ باقی لوگ جائیں، حسین جاتے ہیں تو جائیں، اگر انہیں اسلحہ لینا ہے تو دے سکتے ہیں، سواری لینا ہے دے سکتے ہیں، پیسے چاہیے دے سکتے ہیں۔ حسین فرماتے نہیں، ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے۔ فرش ادا پہ آنے والے عزاداروں، تم خاص لوگ ہو، حسین کے ماننے والے ہو، حسین کی عزاداری کرنے والے ہو، حسین کا غم منانے والے ہو، حسین کی راہ پہ ثابت قدم رہنے والے ہو، ایک دوسرے کے مددگار بن کے رہو۔ نصرت حسین یہ بھی ہے، عزاداری فروغ پائے، عزاداری آگے بڑھتی رہے، اور ایسی عزاداری ہو جو حسین سے قریب کر سکے، حسین سے دور نہ کر سکے۔ ایسی عزاداری نہیں ہے جو اسلام سے دور کر دے، جو مشن سے دور کر دے، جو پیغام سے دور کر دے۔ عزاداری وہی ہے جو تمہیں دیندار بنا دے، عزاداری وہی ہے جو تمہیں حسینی بنا دے، عزاداری وہی ہے جو مقصد حسین پہ تمہیں لے آئے، عزاداری وہی ہے اگر یزید کے خلاف بول رہے ہو تو نہ نماز کا مذاق اڑے نہ قرآن کا مذاق اڑے، اس لیے کہ تم حسین والے ہو۔ حسین نے نماز بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ حسینی ہونا بڑا عظیم شرف ہے۔ حسین اور یزیدیت کے ٹکراؤ کو تو دیکھیں، حسین نماز کی عظمت بتا رہے ہیں، یزید نماز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یزید قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حسین اور یزید دونوں کے نظریات الگ ہیں، دونوں کی فکریں الگ ہیں، دونوں کا راستہ الگ ہے۔ اگر ہم حسین کے عزادار ہیں، اگر ہم حسین کے غمخوار ہیں، اگر ہم حسین کے ماتمدار ہیں تو فکر حسین ہونی چاہیے، جذبہ حسین ہونا چاہیے، راہ حسین ہونی چاہیے۔ راہ حسین بڑی آسان نہیں ہے، مشکلات ہے، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ اہل بیت نے بڑے سخت امتحان دیے ہیں، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ سکینہ یاد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آج تیرا سفر ہے، ایک روایت شہادت کی یہ بھی ہے۔ کم سن بچی ہے حسین کی، مولا کتنا پیار کرتے تھے، فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ گھر ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ 4 سالہ بیٹی ہے جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا ہے، سینے حسین پہ سونے والی ہے، 4 سالہ بیٹی ہے، باہر کو سکون دینے والی ہے، لیکن جذبہ تو دیکھو، حسین کے لشکر میں شامل ہونے والوں کے جذبے معراج کی منزل پہ ہیں۔ جو عباس کا جذبہ ہے وہی اکبر کا جذبہ ہے، جو اکبر کا جذبہ ہے وہی اون و محمد کے جذبے ہیں، جو اون و محمد کے جذبے ہیں وہی علی اصغر کے جذبے ہیں، جو علی اصغر کا جذبہ ہے وہی سکینہ کا جذبہ ہے۔ کسی کا جذبہ الگ نہیں ہے، ہاں سب کے جذبے اپنی جگہ پہ معراج کی منزل پہ ہیں۔ 4 سالہ بچی جو چچا سے بھی پیار کرتی ہے، بھائی سے بھی پیار کرتی ہے، بابا سے بھی پیار ہے، لیکن اسی پیار کے ساتھ ساتھ یہ 4 سالہ بچی اتنی دیندار ہے کہ جب کربلا میں آگ لگی ہے، سکینہ کے دامن میں آگ لگی، حمید ابن مسلم جو راوی ہے، رائٹر ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس منظر کو دیکھا اور میں آگے تیز رفتاری سے بڑھا کہ بچی کہیں جل نہ جائے۔ سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، دیکھ کر رائٹر تڑپ گیا کہیں بچی جل نہ جائے۔ جیسے ہی سکینہ کی جانب بڑھا کہ آگ بجھائیں، سکینہ نے ہاتھ روکا کہ خبردار وہیں رک جا،
کہا بچی آگ بجھانے کے لیے آ رہا ہوں، تیرے دامن میں آگ لگی ہے، کہا یہ آگ لگنا گوارا ہے لیکن کسی نامحرم کا ہاتھ لگ جائے سکینہ کو یہ گوارا نہیں۔ سلام ہو سکینہ پہ جو اتنی مصیبتوں کے بعد بھی دین کی عظمت بتا رہی ہے۔ دینداری کسے کہتے ہیں؟ اے عزادارو، سکینہ جو ہے باندھی گئی رسیوں میں، اسے جو ہے کربلا سے کوفہ و شام لے جایا گیا، زندان شام۔ ہائے 4 سالہ بیٹی اتنی مصیبتوں سے زندہ کیسے رہی؟ اے عزادارو، ایک وقت وہ آیا کہ سکینہ سو رہی تھی، سوتے سوتے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا ہے۔ اب بچی اٹھی، ہائے بابا، ہائے بابا، ابھی تو آپ آئے تھے، کہاں چلے گئے بابا؟ بابا بابا کر رہی تھی۔ اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا، لو یہ شور ماتم، یہ شور گریا، یہ رونا، سکینہ رو رہی ہے، اہل حرم رو رہے ہیں۔ رات کو یہ خبر جب یزید تک پہنچی، کہا کیا ہوا؟ کہا سکینہ نے بابا کو یاد کیا ہے۔ یزید جیسے ظالم و جابر نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو سکینہ کے پاس بھجوایا۔ بابا بابا کہنے والی بیٹی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو پایا، بابا بابا کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کوہرام برپا ہو گیا۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ عزاداری میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو گئی ہے، ان سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ جو لوگ زیارت امام پہ گئے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی زیارت کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، انہیں معرفت عطا فرما، انہیں حسین کی ذات پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر میدان میں کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، ہم سب کے روزی روزگار و برکت عنایت فرما، تمام آفات و بلیات ارضی سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔